بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں ایک شرابی کا واقعہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے چند دوستوں کو بلایا، دعوت کی محفل لگی، شراب لائی گئی، اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو اس شرابی کو خیال آیا کہ شراب کے ساتھ اگر کچھ کھانے پینے کی بھی چیز ہو تو بڑا مزہ آ جائے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور کچھ اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے، بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مجبور، بے بس اور غریب کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے اس بزرگ کو 4 درہم دیے۔ بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دیے۔ غریب خوش ہو کر ہنستا کھیلتا ہوا چلا گیا تو بزرگ نے اس غلام سے کہا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہے۔ تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ اس کو یہ 4 درہم کا بدلہ اچھا دے دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے میرا مالک آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اس کو آزادی دے دے۔ پھر بزرگ نے کہا کہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب بہت پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس پورے بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر 4 دعائیں کر دی۔ غلام پریشان سا منہ لیے جب واپس لوٹا تو مالک تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا تو مالک بہت غصے میں تھا۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے، اوپر سے خالی ہاتھ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ تو اس غلام نے اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نے 4 دعائیں اس بزرگ سے کروائی ہیں تو انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی ہیں۔ مالک نے جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ کہا کہ بتا تو نے 4 دعائیں کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ مجھے یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے 4000 درہم انعام میں دے دیے۔ غلام خوش ہو گیا۔ کہا کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، خدا اس کی دارو چھڑوا دے، اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ خدا میری، اس بزرگ کی، اس غریب کی، پورے بازار کی، میرے مالک کی، اس کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے تیرے دوستوں کی، تیرے غلام کی، اس بزرگ کی، اس غریب کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی غریب کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم کو جو بھی کام اپنے بس میں ہو وہ کر دینا چاہیے، تو پھر اللہ جو اس کی بس میں ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔